بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ذی وقار، یہ کاشان بصیرت آڈیو بک سیشن ہے اور ہم اس وقت جس کتاب کو اس سیشن میں پڑھیں گے اس کا نام ہے حیات نقوش عصمت، حیات چہارت معصومین علیہ السلام۔ یہ ہماری اور آپ کی اس بک کو پڑھنے کا ہمارا 9th آڈیو ہے ہماری، اور ہم مل کر یہ بک پڑھ رہے ہیں۔ میں سیمی زوار آپ کے ساتھ یہ کتاب پڑھ بھی رہی ہوں اور علم بھی حاصل کر رہی ہوں، اور میں اس کتاب کو پڑھنے میں جتنا مجھے لطف آ رہا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں اکیلے نہیں پڑھ رہی ہوں، میں اکیلے خود بھی پڑھ رہی ہوں، اور آپ سب لوگ جو بھی اس آڈیو کو سن رہے ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کتاب کو جہاں پہ ہم نے پچھلی آڈیو میں روکا تھا ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ آڈیو میں جب اس کتاب کا ہم ریڈنگ کر رہے تھے تو یہودیوں سے مقابلے کے ٹاپک کو پڑھ رہے تھے، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس واقعے کے بعض حساس پہلوؤں کو نظر انداز کرنے کے بعد بھی حسب ذیل مسائل سامنے آئے، جس میں سے ہم نے پہلا مسئلہ پڑھ لیا تھا، اور اب دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے جی، دوسرا مسئلہ کیا تھا جی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام و کفر کے ہر مقابلے میں دفاعی انداز اختیار کیا ہے کہ دشمن اپنے علاقے کے قریب آ جائے تو میدان جہاد میں قدم رکھیں، لیکن یہودیوں کے مقابلے میں خیبر تک جانے کا ارادہ کر لیا اور تشریف لے گئے، اور سارے مسلمان ساتھ گئے کہ سب کو احساس تھا کہ جنگی اقدامات کے لیے حالات پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ یہودی سازش کا جواب اپنے علاقے میں ان کا انتظار کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے علاقے میں ان سے مقابلہ کرنا اور وہیں ان کی کمر توڑ دینا ہے۔ آج کے مسلمان اس طرز عمل سے بھی سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جہاد کے بجائے یہودیوں سے ذلت آمیز صلح کی تدبیریں نکال رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے علاقہ خالی کر کے اپنے علاقے کو ان کے تسلط میں دے دینا چاہتے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل اور سنت و سیرت کی صریحی خلاف ورزی ہے۔ اس کا اگلا پوائنٹ نمبر 3 ہے، قرآن مجید نے صریحی طور پر اعلان کیا ہے کہ یہودی تمنائے موت نہیں کر سکتے، ان کا کام موت سے فرار کرنا ہے، موت کی آرزو کرنا نہیں ہے، اور مسلمان ان یہودیوں سے بھی فرار کر رہے ہیں جن کی شان فرار کرنا ہے۔ تو گویا یہ بھی قرآن مجید کے ارشادات سے کھلی ہوئی غفلت اور قرآن کی کھوکھلی اور بے جان تلاوت کا نتیجہ ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے، استعمار کی قدیم ترین سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلحوں میں الجھایا جائے اور جہاد کی حقیقی روح ایمان و اعتماد سے محروم بنا دیا جائے۔ اس لیے جب ایک مسلمان اسلحہ سے بے نیاز ہو کر میدان جہاد میں آ گیا تو سب اس پر اعتراض کرنے لگے اور اس کی موت کو بھی گویا خودکشی کا درجہ دینے لگے۔ کفار کو اس سازش کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو گیا کہ اس طرح ان کے اسلحے بکتے رہیں گے اور مسلمانوں کو یہ احساس رہے گا کہ ہمارے پاس اسلحے انہی سے خریدے ہوئے ہیں اور ان کے پاس خود اپنے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ان سے مقابلہ ممکن نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خریدا ہوا مال صاحب مال کے برابر نہیں ہو سکتا اور مقابلہ ممکن نہیں ہے، تو مسلمانوں کا سرمایہ ضائع اور برباد کرنے اور اسے کفار کی جیب میں ڈال دینے کا کیا فائدہ ہے؟ اور یہ خریداری کی دوڑ کیوں نہیں ختم ہو رہی ہے؟ صلح یا بیعت یا ضمیر فروشی، کسی کام کے لیے اسلحے کی خریداری کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہر حال میں ہو سکتی ہے، اس کے لیے صرف ایمان کی کمزوری کی ضرورت ہے اور وہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی حالات کو نگاہ میں رکھنے کے بعد فاتح خیبر کے صفات میں قراریت اور محبت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اوصاف کا ذکر کیا تھا، اور اسلحہ اور فوج کا ذکر نہیں آنے دیا تھا کہ اس طرح روح اسلام کمزور نہ ہو جائے اور مسلمان ایمان کے بجائے اسلحے پر اعتماد نہ کرنے لگے۔ پانچواں پوائنٹ ہے، یہودیوں کا طریقہ کار یہ بھی رہا ہے کہ وہ قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرتے ہیں، اور اسلام اپنے علاقے سے سینکڑوں میل دور جا کر مقابلہ کرتا ہے کہ اس کے حوصلے کا اندازہ بھی ہو جائے اور دشمن کے حوصلے پست بھی ہو جائے، لیکن مسلمانوں نے اس طرز عمل سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور یہودیوں کا محاصرہ کرنے کے بجائے انہیں مزید قلعہ بنانے کے لیے زمین فراہم کرنے لگے۔ خدا اس اسلام
اور اس امت اسلامیہ پر رحم کرے۔ ضرورت ہے آج اسلام کے احیاء اور روح اسلام کی تازگی کی۔ یہودیوں سے صحیح طریقے سے مقابلہ کیا جائے، اس میں کرار غیر فرار کے پیرو لائے جائیں کہ اس کے بغیر یہ مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا سلام ان مجاہدین اسلام پر جو کہ اسلحے سے بے نیاز اس ایمان کی طاقت سے یہودیوں کو پسپا کر رہے ہیں، اور جن یہودیوں کے خوف سے آہنی مردوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا تھا، انہیں اپنے علاقے سے باہر نکلنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ مجاہدین اسلام زندہ باد، فاتح خیبر زندہ باد، یہودیت مرد آباد۔ یہاں پر یہ ہمارا مین ٹاپک ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ شروع ہوتی ہے۔ آئیے وہ پڑھتے ہیں، جس کو پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، دیکھتے ہیں۔ معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آغاز میں ایک شعر ہے: سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ 27 رجب کی شب عالم اسلام میں وہ عظیم رات ہے جسے شب معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ معراج کی داستان قرآن مجید میں 2 مقام پر تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، ایک مرتبہ سورہ اسراء میں اور دوسری مرتبہ سورہ والنجم میں۔ بعض علماء کرام نے انہی خصوصیات کے پیش نظر یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ سرکار دو عالم کو کم از کم 2 مرتبہ معراج ہوئی ہے۔ ایک کا حال سورہ اسراء میں بیان ہوا ہے، جس کا ظاہری سفر مسجد اقصی پر تمام ہو گیا تھا، اور دوسری کا تذکرہ سورہ والنجم میں ہے، جہاں سدرۃ المنتہی اور قاب قوسین تک کا تذکرہ ہے۔ اس سلسلے میں یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ یہ 2 سفر ہوں، اور یہ احتمال بھی ہے کہ ایک ہی سفر کے 2 مرحلے ہوں، ایک مرحلہ مسجد اقصی پر تمام ہوا ہو اور دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے شروع ہوا ہو اور عرش اعظم پر تمام ہوا ہو۔ بہرحال صورت واقعہ کچھ بھی ہو، نہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج میں کوئی شک ہو سکتا ہے، اور نہ روایات کے پیش نظر تعداد معراج میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس معراج کا مقصد کیا تھا اور اس کے تذکرے کی ضرورت کیا تھی۔ عرش نشین پیغمبر آسمان پر چلا گیا، عرش نشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر چلا گیا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور رب کریم نے اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیا تو یہ کوئی جائے حیرت نہیں ہے، اور اسے کچھ آیات اور نشانیاں بھی دکھلا دی گئیں تو یہ بھی بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حبیب اور محبوب کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ وہ زندگی بھر وحی کے ذریعے مخفی گفتگو کرتا رہا، اور اس کے درمیان راز و نیاز کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا، تو یہ اس کی محبت اور عنایت کا تقاضا ہی تھا۔ اس سے امت کا کیا تعلق ہے؟ لیکن قرآن مجید میں اس تذکرہ معراج کا محفوظ ہونا اور پھر مختلف مقامات پر محفوظ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ قدرت اس تذکرے کو اہل دنیا تک پہنچانا چاہتی ہے، اور اس کے ذریعے عالم انسانیت کو درس زندگی دینا چاہتی ہے۔ علامہ اقبال نے تذکرہ معراج سے یہ سبق لیا ہے کہ عالم بشریت کی زد میں گردوں، ہے گردوں۔ لیکن اس زد میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اس کا ماحصل کیا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی ہے، اور شاید اس کا راز یہ ہے کہ وہ اپنے دور میں مسلمانوں کا جمود توڑنا چاہتے تھے اور ان میں خود اعتمادی اور خودی کو بیدار کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے ذکر معراج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امت اسلامیہ کو ہوشیار کر دیا کہ بشر کا کام خاک سے وابستہ رہنا نہیں ہے، اس کا کام ارتقاء ہے اور اس کی منزل بلند ہے۔ اس کا فرض اپنے کو اس طرح اونچا کرنا ہے جس طرح معراج مصطفیٰ نے اونچا ہونا سکھایا ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے اس نقطے کو نظر انداز کر دیا کہ قرآن مجید نے بشریت کا معراج کا ذکر نہیں کیا ہے، اور نہ قدرت نے ملائکہ کو اس نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم ایک مقام پر ٹھہر جاتے ہو اور بشر آگے نکل جاتا ہے، بلکہ قدرت نے مقام محبت و محبوبیت کا بھی ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ سب آثار محبت اور آثار محبوبیت ہیں۔ اس سے تو اسرا بدہی کہہ کے مقام ابدیت کا اعلان کیا ہے۔
کہ آج کا جانے والا اور عرش اعظم تک جانے والا، سید الملائکہ سے بہت آگے جانے والا، انبیاء کرام کی امامت کرنے والا ایک عبد بندہ خدا ہے جس کا مقام عبدیت اس قدر بلند ہے کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، تاکہ بندگان خدا میں شعور بندگی پیدا ہو اور وہ مقام عبدیت کو پہچانے، انہیں اندازہ ہو کہ بندہ مقام بندگی میں کامل ہوتا ہے تو عرش و کرسی کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے، چاہے صاحب معراج بن کر پہنچ جائے یا لہجہ گفتگو کا نمونہ بن کر پہنچ جائے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کے لیے ضروری تھا کہ وہ رب العالمین کی کتاب تربیت ہے اور اس کے ذریعے پروردگار نے اپنے بندوں کی فکری اور ذہنی تربیت کا انتظام کیا ہے۔ اس کا فرض ہے کہ اپنے دامن میں ایسے تذکرے کو محفوظ رکھے جس سے مقام بندگی کی عظمت کا اندازہ ہو اور انسان کا شعور بندگی بیدار ہو، وہ بندہ خدا بنے اور بندگان خدا میں شامل ہو جائے، ورنہ سرکار دو عالم کے لیے معراج میں جانا نہ کوئی کمال ہے نہ کوئی انوکھی بات کہ اس کے تذکرے کو اس شد و مد کے ساتھ بیان کیا جائے اور اسے مختلف مقامات پر تفصیل کے ساتھ محفوظ کیا جائے۔ آیت اسراء نے معراج کے جن تین خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے ان کا خلاصہ بھی درج ذیل ہے۔ نمبر 1، آیت اسراء کی ابتدا غیبت کے عنوان سے ہوئی ہے، اسراء بعبدہ، اور ابدیت کے مسجد اقصی تک پہنچنے کے بعد تکلم کا عنوان پیدا ہو گیا ہے، بارکنا لنریہ آیاتنا۔ اس کے بعد جب سفر تمام ہو جاتا ہے اور تذکرہ معراج بندگی ختم ہو جاتا ہے تو پھر لہجہ اول واپس آ جاتا ہے۔ اس انداز بیان میں یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ ابدیت کی معراج حقیقتاً خدا کا غیبت سے نکل کر منزل شہود اور حضور میں آ جانا ہے، اور اس کے بغیر بندگی کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ سورہ حمد میں بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آغاز بیان میں خدا کی غائبانہ حمد ہے، اس کے بعد جب بندگی کا ذکر آیا تو لہجہ ایاک نعبد ہو گیا اور منزل شہود حضور سامنے آ گئی، اور گویا خدائے غائب بندے کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اور یہی بات مولا کائنات نے اس وقت فرمائی تھی جب ثعلب یمانی نے سوال کیا تھا کہ یا علی، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے جس کی بندگی کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا، میں کیف اعبد ربا لم ارہ، میں اس خدا کی بندگی کیوں کر سکتا ہوں جس کو دیکھا نہ ہو۔ یعنی بندگی کا قوام حضور و شہود سے ہے، حضور و شہود سے ہے۔ غائب کی بندگی نہیں ہوتی ہے، اندیکھی عبادت نہیں ہے۔ عبادت اور بندگی کی شان یہ ہے کہ معبود کا جلوہ نگاہوں کے سامنے رہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا مشاہدہ مادی آنکھوں سے نہیں ہوتا ہے، وہ دل کی آنکھوں اور ایمان کے نور سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ معراج پیغمبر نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ بندگی میں یہ صلاحیت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ آلات و اسباب کے بغیر آسمانوں کی طرف بلند ہو سکتی ہے۔ بندگی میں کمزوری ہوتی ہے تو آلات و اسباب تلاش کیے جاتے ہیں، اور بندگی کامل ہوتی ہے تو عروج بشر آلات کا محتاج نہیں رہ جاتا ہے۔ جنگ خیبر میں مولا کائنات کا دوش ہوا پر بلند ہونا اسی معراج بندگی کا ایک نمونہ تھا، اور علی علیہ السلام کے لیے یہ بھی کوئی کمال نہیں تھا کہ جو انسان دوش پیغمبر پر بلند ہو سکتا ہے اس کے لیے دوش ہوا پر بلند ہونا کیا مقام رکھتا ہے۔ حکیم الہی نے حضرت عیسیٰ کے تذکرے کے موقع پر فرمایا تھا کہ اگر ان کا یقین اور زیادہ بلند ہو جاتا تو وہ پانی کے بجائے ہوا پر چلنے لگتے۔ گویا کمال یقین کمال بندگی ایک نشانی ہے کہ جس کا جتنا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اس کی بندگی میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جب لو کشفا کی منزل آ جائے گی تو ایک ضرب الثقلین کی عبادت پر
بھاری ہو جائے گی۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ سفر معراج سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ابدیت کے لیے زمان و مکان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بندہ کم سے کم وقت میں بھی طویل ترین فاصلہ طے کر سکتا ہے، اور اس کی عظمت کے لیے مکہ و مدینہ کوئی منزل نہیں ہے۔ وہ زمین پر بھی رہ سکتا ہے اور آسمان پر بھی، مسجد الحرام میں بھی عبادت کر سکتا ہے اور مسجد اقصی میں بھی، وہ زمین پر بھی امامت کر سکتا ہے اور بزم انبیاء میں بھی۔ چوتھا پوائنٹ ہے، معراج نے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ مسلمان کے لیے مسجد الحرام اور مسجد اقصی دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز مسجد الحرام میں ادا کی ہے اور ایک مسجد اقصی میں۔ مسجد اقصی کی حیثیت قبلے کی رہے یا نہ رہے، اس کی عظمت معراج پیغمبر کی نشانی ہے اور اس کا تحفظ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اسے یہودیوں کا حوالے کر دینے کا خفیہ سازش کرنا معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلی ہوئی غداری ہے۔ ایسے غداروں کو نہ مرد آہن کہا جا سکتا ہے اور نہ مرد مومن۔ مرد مومن شاعر ایمان کا تحفظ کرتا ہے، شوق حکومت میں ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء کرام کو نماز پڑھانا علامت ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد کسی قانون یا شریعت کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب سب کو اسی ایک قانون کا اتباع کرنا ہے اور جملہ صاحبان شریعت کو اسی قانون کے تحت بندگی پروردگار کرنا ہے۔ بندگی ہے تو اس میں حقیقت کی گنجائش نہیں ہے۔ انبیاء کرام بھی اسی جذبے کے تحت مامومین کی صفوں میں کھڑے ہو گئے کہ جب میں صاحب شریعت تھا تو اپنی شریعت کے مطابق بندگی کرتا تھا، اور جب آخری صاحب شریعت آ گیا تو اب اس کی شریعت کے مطابق بندگی کرنا ہوگی، اور اس کا نمایاں منظر اس دن دیکھنے میں آئے گا جب آخری شریعت کا وارث امام جماعت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور حضرت عیسیٰ بن مریم ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ معراج پیغمبر کے سلسلے میں یہ بات بھی تشنہ بیان نہ رہ جائے کہ سفر معراج کا سلسلہ جناب امی ہانی بنت ابی طالب علیہ السلام کے گھر سے شروع ہوا ہے، اور اس کے خاتمے پر میزبانی یا ترجمانی کے فرائض علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انجام دیے ہیں، اور مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو انہی کے لہجے میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! یعنی معراج کی ابتدا اور انتہا دونوں میں ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کا حصہ ہے۔ اب اس سے آگے خوش قسمتی کیا ہوگی کہ انسان کی تاریخ عظمت پیغمبر سے مل جائے اور اس کے گھرانے کے تذکرے کے بغیر تذکرہ معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناتمام رہ جائے۔ والحمدللہ اولاً وآخراً۔ یہاں پر یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو آگے ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ اس کی ہیڈنگ ہے سیرت النبی الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، اس میں جو یہ میں اب آگے پڑھنے جا رہی ہوں، ان میں پہلے یہ پیراگراف میں پڑھتی ہوں، آپ سنیے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ ان کتابوں کے نام ہیں جہاں پہ ہم سیرت نبی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اب اس ٹاپک کو پڑھتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے آستان قدس امام رضا علیہ السلام کی طرف سے شائع کیے جانے والے ایک رسالے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر لکھی جانے والی کتابوں کا مختصر فہرست پیش کی گئی ہے۔ اس اشاعت کا مقصد ریسرچ اسکالرز کے لیے مطالعے کی سہولت کا فراہم کرنا بھی ہے اور تفرقہ بردار عناصر کی تردید بھی ہے، جن کا خیال ہے کہ ملت شیعہ نے سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی کام نہیں کیا ہے، یا شیعوں کا عقیدہ معاذ اللہ نبوت مرسل اعظم پر نہیں ہے۔ فہرست میں دونوں فریق کے علماء کی کتابوں کا تذکرہ ہے، لیکن اہل نظر
ان کے درمیان بخوبی محسوس کر سکتے ہیں کہ علماء شیعہ نے روز اول سے سیرت و کردار مرسل اعظم پر کس قدر کام کیا ہے اور کتنی عرق ریزی اور جانفشانی سے کام کیا ہے۔ کتابوں کی فہرست کے ساتھ صفحات، طباعت، مصنف وغیرہ کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے۔ یہاں پر یہ بات بتا کر سامعین، یہ اب میں فہرست پڑھوں گی کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس فہرست میں کل 259 کتابوں کے نام میں پڑھوں گی، اور کتاب کا نام پڑھ کے، کیونکہ اس میں کالم بنے ہوئے ہیں، کتاب کا نام پڑھوں گی، ساتھ میں یہ بتاؤں گی کس زبان میں ہے، پھر یہ بتاؤں گی کہ اس میں ٹوٹل کتنے صفحات ہیں، پھر یہ بتاؤں گی کہ طباعت کہاں پہ کس ملک میں اس کی طباعت ہوئی ہے، اور مؤلف یعنی کہ رائٹر کون ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس ترتیب سے ہر کتاب کو بتاتی جاؤں گی، اور میں نے آپ کو یہ پہلے پڑھ کے بتا دیا کہ ان کتابوں کے نام کو یہاں پر کتاب میں چھاپنے کا مقصد کیا ہے، وہ آپ نے اچھی طرح سن لیا اور سمجھ لیا۔ آئیے اس آڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی کتابوں کے نام لے سکیں گے، جو رہ جائیں گے وہ ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں لیں گے۔ نام کتاب: آداب معاشرت محمد، زبان فارسی، صفحات 80، طباعت تہران، اور مؤلف ہیں محسن فیض کاشانی۔ دوسری کتاب ہے الآثار النبویہ، عربی کی کتاب ہے یہ، اس کے صفحات 140 ہیں، طباعت عیسل بابی الجلسی، اور اس کے مؤلف ہیں احمد تیموریان۔ تیسری کتاب ہے آمنہ مادر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فارسی زبان ترجمہ ہے، صفحات اس کے 100 ہیں، طباعت اس کی تہران میں ہوئی ہے، اور مؤلف اس کی ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے آئینہ اسلام، فارسی زبان ترجمہ، صفحات 306، طباعت تہران، مؤلف طٰہٰ حسین۔ پانچویں کتاب احتجاجات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عربی زبان، 302 صفحات، تہران میں طباعت، مؤلف ہیں ابو منصور احمد تبرسی۔ چھٹی کتاب احمد موعود و انجیل، فارسی زبان میں، 220 صفحات ہیں، تہران میں طباعت ہوئی ہے، مؤلف ہیں جعفر سبحانی۔ ساتویں کتاب الحوار فی القرآن، عربی زبان میں، 407 صفحات ہیں، بیروت میں طباعت ہوئی ہے، مؤلف اس کے محمد حسین فضل اللہ۔ آٹھویں کتاب اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارسی میں 151 صفحات ہیں، تہران میں طباعت ہوئی ہے، اور اس کے مؤلف رائٹر ہیں سید محمد جواد غربی۔ نویں کتاب اخلاق و کردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارسی میں زبان میں ہے، 76 پیجز ہیں، قم میں طباعت ہوئی ہے، اور شیخ عباس قمی اس کے مؤلف ہیں۔ 10ویں کتاب الدعوۃ والدولت، عربی زبان میں ہے، 34 صفحات ہیں، کویت میں اس کی طباعت ہوئی ہے، اور مؤلف اس کے ہیں دارالتوحید۔ 11ویں کتاب ہے الاذکار المنتخبہ، عربی زبان میں 376 پیجز ہیں، مصر میں طباعت ہوئی ہے، اور جبکہ اس کے مؤلف ہیں یحییٰ بن شرف النووی۔ 12ویں کتاب الرسول یحدثنا، عربی زبان میں ہے، 56 پیجز ہیں، تہران میں طباعت ہوئی ہے اس کی، اور مؤلف ہیں اس کے از طرف مسجد جامعہ۔ 13ویں ہے از ہجرت تا وفات، فارسی زبان ہے، 137 اس کے صفحات ہیں، تہران میں طباعت ہوئی ہے، اور علی شریعتی مؤلف ہے۔ 14ویں کتاب ہے 14th اس الدعوۃ المحمدیہ، عربی زبان میں ہے، 86 پیجز ہیں، نجف میں طباعت ہوئی ہے، جبکہ مؤلف اس کے مہدی البصری۔ 15ویں کتاب ہے اشتراکیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عربی زبان میں ہے، 350 پیجز ہیں، بیروت میں طباعت ہوئی ہے اس کی، اور مؤلف اس کے ہیں محمد شلبی۔ 16ویں کتاب 16th کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اشعۃ من حیات الرسول،
یہ کتاب عربی زبان میں ہے، 858 صفحات ہیں، نجف میں طباعت ہوئی ہے اس کی، اور عبدالامیر قبلان مؤلف ہے۔ 17ویں کتاب 17 اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہے، فارسی ترجمہ، اور 161 پیجز ہیں، تہران میں طباعت ہوئی ہے اس کی، اور محمد علی بحر العلوم مؤلف ہیں۔ 18ویں کتاب ہے الاعتذار، عربی ترجمہ ہے، 192 پیجز ہیں، تہران میں اس کی طباعت ہوئی ہے، اور ڈاون پورٹ جان مؤلف ہیں۔ اس کے بعد جو 19 کتاب ہے اعلام النبوت، عربی میں ہے، 353 صفحات ہیں، تہران میں اس کی طباعت ہوئی ہے، اور ابو حاتم الرازی اس کے مؤلف ہیں۔ 20ویں کتاب ہے اعیان الشیعہ، عربی زبان میں ہے، 648 صفحات ہیں، اور بیروت میں اس کی طباعت ہوئی ہے، اور اس کے مؤلف ہیں السید محسن الامین العالمی۔ 21ویں کتاب ہے کا نام ہے افق وحی، فارسی زبان میں ہے، 748 اس کے صفحات ہیں، اور تہران میں اس کی طباعت ہوئی ہے، اور اس کے مؤلف ہیں الحاج مرزا خلیل کمرہ۔ 22ویں کتاب ہے افکار جاوید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارسی میں اس کا ترجمہ، زبان اس کی فارسی ترجمہ، اور اس کے صفحات ہیں ٹوٹل 219، تہران میں اس کی طباعت ہوئی ہے، اور محمد علی لاہوری اس کے مؤلف ہیں۔ 23ویں کتاب ہے رقیۃ النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عربی زبان میں ہے، اور 238 اس کے صفحات ہیں، جبکہ طباعت اس کی دارالکتب الحدیثیہ میں، اور ناصر الدین انصاری اس کے رائٹر مؤلف ہیں۔ 24 کتاب ہے الاقتفاء فی مغازی الرسول، عربی زبان میں ہے، ٹوٹل صفحات اس کے 495 ہیں، اور اس کی طباعت قاہرہ میں ہوئی ہے، اور اس کے مؤلف ہیں ابو الربیع الاندلسی۔ یہاں تک ہم پہنچے ہیں، اور 25ویں کتاب کا نام ہے انقلاب تکاملی اسلام، فارسی زبان میں ہے، 892 صفحات ہیں، اور تہران میں اس کی طباعت ہوئی ہے، جلال الدین فارسی اس کے مؤلف ہیں۔ 26ویں کتاب ہے الانوار فی مولد النبی، عربی زبان میں ہے، 358 صفحات ہیں، اور نجف میں اس کی طباعت ہوئی ہے، اور ابو الحسن البکری اس کے مؤلف ہیں۔ 27ویں کتاب ہے الانوار المحمدیہ، عربی زبان میں ہے، 632 اس کے صفحات ہیں، جبکہ یہ نجف میں اس کی طباعت ہوئی ہے، اور مؤلف اس کے یوسف بن اسماعیل البنہائی ہیں۔ 28ویں کتاب الہجرت والقرآن، عربی زبان میں، صفحات 150، تہران میں طباعت ہوئی ہے، اور دارالتوحید اس مؤلف کے خانے میں لکھا ہے۔ 29 کتاب ہے 29ویں ایضاح الانبیاء، فارسی زبان میں ہے، اور اس کے کل صفحات 83 ہیں، طباعت اس کی تبریز میں ہوئی ہے، اور علی بن موسیٰ شفیع یہ مؤلف ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں 30ویں کتاب بازرگانی محمد، یہ فارسی زبان میں ہے، اس کے ٹوٹل صفحات 96 ہیں، اور تہران میں اس کی طباعت ہوئی ہے، علی رضا ریحانی اس کے مؤلف ہیں۔ اور 31ویں کتاب ہے بانگ تکبیر، یہ فارسی کی کتاب ہے، 339 صفحات ہیں، 339، تہران میں یہ اس کی طباعت تہران میں ہوئی ہے، اور حسینیہ ارشاد اس کے مؤلف ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں 32 بحار الانوار، عربی زبان میں ہے، 8 جلدیں ہیں، اور یہ تہران میں طباعت ہوئی ہے اس کی، اور مؤلف ہیں محمد باقر مجلسی۔ اور اس کے بعد اگلی کتاب ہے 33 بشارات عہدین، فارسی میں ہے، 299 صفحات ہیں، تہران میں اس کی طباعت ہوئی ہے، جبکہ مؤلف اس کے محمد صادقی ہیں۔
34ویں کتاب ہے باعثت و دولت، فارسی زبان میں ہے، 48 اس کے صفحات ہیں، جبکہ یہ اس کی طباعت بھی تہران میں ہوئی ہے، اور مہدی بارگاہ بازرگان یہ مؤلف ہیں اس کتاب کے۔ 25ویں کتاب ہے باعثت در اجتماع، فارسی زبان میں 53 صفحات ہیں، اور طباعت جو ہے اس کی تہران میں ہوئی ہے، اور عبدالعلی بازرگان یہ اس کتاب کے مؤلف ہیں۔ تو سامعین، ہم نے یہاں تک کتاب پڑھ لی ہے، میں نشان لگا رہی ہوں تاکہ اگلی آڈیو میں ہم یہاں سے آگے چلیں گے۔ ہم یہ کتابوں کے نام پڑھ رہے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مزید معلومات ہیں، اور یہ جو میں فہرست پڑھ کے سنا رہی ہوں یہ ان کتابوں کے نام ہیں، فہرست ہے کہ جو لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس مکمل معلومات ہم پہنچا رہے ہیں۔ آپ ان میں سے جو چاہیں کتاب پڑھیں، آپ آن لائن پڑھیں یا کتاب ایز اے بک فارم میں پڑھیں اور علم حاصل کیجئے۔ اور یقیناً آج ہم جہاں پہ رک گئے ہیں، میرا بھی دل ہے کہ میں باقی ساری بکس بھی پڑھ لوں کہ جن کے نام ہم نے اس کتاب میں ابھی دیکھے ہیں، لیکن اتنی بھی جلدی کیا ہے، اگلی آڈیو میں ہم آگے چلیں گے۔ تو آج کا ہم آپ سے میں اجازت چاہوں گی سیمی زوار، اب انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔